السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دلیل نمبر 4 کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، یعنی اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر ہے 89۔ حضرین محترم، یہ میرے سامنے تفسیر ضیاء القرآن موجود ہے، پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، یعنی اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ ان سب پر۔ یعنی یہاں پر ہاؤلائی کا جو اشارہ ہے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی میری تمہاری کسی یعنی اگر میں تمہاری کسی نیکی کو دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور جب تمہاری کسی گناہ کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے نبوت کے نور سے۔ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، وہ جانتے ہیں اپنے نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے، اور کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے تمہارے اخلاص اور ایمان کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو کلام پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ کے تحت علماء نے اور مفسرین کرام کا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ ان سب پر۔ تو علماء نے کیا مطلب لیا؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے ان کا موقوف بھی آپ نے سماعت کیا کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں نبوت کے نور سے۔ تفسیر عزیزیہ میں یہ روایت نقل ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے متعلق حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
میرے سامنے تفسیر نعیمی موجود ہے. تفسیر نعیمی پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی اسی آیت کریمہ کے تحت کیا فرماتے ہیں میں آپ کو آج کر کے سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَالْيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، یعنی اور جس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، ان پر گواہی دے گا، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے. یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے لفظ ارشاد فرمایا وہ شہیدہ کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب ہے شاہد یا گواہ. تفسیر مظہری میرے سامنے موجود ہے اور اس کے جلد نمبر 6 پر اسی آیت کریمہ کے تحت وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ کے تحت فرماتے ہیں کہ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ انہی میں کا ہوگا ان کے مقابلے میں قائم کر دیں گے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اس میں بھی حافظ ابن کثیر اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے میں گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. فیوض الرحمن موجود ہے. اس آیت کریمہ کی طرف فرماتے ہیں اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گروہ انہی میں سے اٹھائیں گے ایک ان پر گواہی دے، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے. ناظرین محترم، یہاں پر جو لفظ علیہم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کے سامنے اور ان کی موجودگی میں گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ یعنی اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے شہیداً علی ہؤلاء، گواہ ان امتوں اور ان کے گواہوں یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر گواہ بنا کر. تفسیر جلالین شریف موجود ہے اور اس تفسیر جلالین شریف کے صفحہ نمبر 224 پر علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ هُوَ نَبِيُّهُمْ وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدْ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، یعنی کہ اور یاد کرو جب ہم ہر امت سے ایک گواہ ان پر لائیں گے، انہی میں سے ہوا نبیہم یعنی کہ وہ ان کا پیغمبر ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ اور آپ کو بھی لائیں گے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیداً شاہد بنا کر گواہ بنا کر علی ہؤلاء ان سب پر آپ کو شاہد بنا کر لائیں گے. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے محبوب دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا نبی کا شہیداً علی ہؤلاء، یعنی اور آپ کو بھی شاہد بنا کر ان سب پر شاہد بنا کر آپ کو لائیں گے. ناظرین محترم، حاصل خلاصہ یہ ہے کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو حیات ہو اور حاضر ہو، اور گواہی بھی قابل قبول اس کی ہوتی ہے جو حیات ہو. ہمارے آقا حیات النبی ہیں الحمدللہ، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. جزاکم اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.